أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سبحان اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کامل را رحمہ. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا تیسرا یوم عرس کا دن، اس کے حوالے سے چند آپ کو میں ارشادات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کس سے لو لگائی ہے. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ دنیا داری کہاں جائے گی. جب وہ ایک مرتبہ خالق ذوالجلال سے لو لگا لیتے ہیں تو پھر اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. آپ کا ولادت مبارک 400 ہجری میں ہوا اور آپ کا اصل نام علی بن عثمان جلابی رحمت اللہ علیہ، اور آپ کی مشہور تصانیف میں سے ایک تصنیف کشف المحجوب، اس کے اندر آپ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش کرتی ہیں. آج کل کے لوگوں کو کیا ہو گیا، کوئی جنت پانے کی خاطر نماز پڑھتا ہے، کوئی دوزخ کی آگ سے بچنے کی خاطر نماز پڑھتا ہے، کوئی جنت کی نعمتوں کو پانے کی خاطر نماز پڑھتا ہے. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ عبادت کرتی تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک اور ارشاد فرمایا اللہم ان کنت اعبدک خوفا من نارک فالقنی فیہا، کہ اے اللہ پاک اگر میں دوزخ کے خوف سے نماز پڑھتی ہوں تو مجھے اس کے اندر ڈال دینا. اگر میں دوزخ کے خوف سے نماز پڑھتی ہوں تو قیامت کے روز مجھے اس کے اندر ڈال دینا. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں جنت کی نعمتیں پانے کے لیے نماز پڑھتی ہوں تو مجھے اس سے محروم رکھنا. اگر میں جنت کی نعمتیں پانے کے لیے نماز پڑھتی ہوں تو مجھے اس سے محروم رکھنا. اور آگے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تیرے حسن جمال کی خاطر نماز پڑھتی ہوں تو مجھے اس سے محروم نہ کرنا. سبحان اللہ. اگر میں تیرے حسن جمال پانے کی خاطر نماز پڑھتی ہوں تو مجھے اس سے محروم نہ کرنا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی آئی، کہتی کہ میرے بیٹے کی شادی ہے تو ضروریات کم پڑ گئی تو مجھے کچھ خرچہ دے. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے گھر میں پتہ کیا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ اماں وہ سامنے جو مٹی کی ڈھیری پڑی ہے وہ جا کے لے کر آؤ. وہ گئی مٹی کی ڈھیری لائی. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے انہیں مٹھی میں پکڑا اور سورۃ الاخلاص پڑھی. سورۃ الاخلاص پڑھی اور یہ وہی سورۃ الاخلاص ہے جس کے متعلق ایک صحابی اس کو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے. تو جب شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، صحابہ نے عرض کی
کہ یہ صحابی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ معلوم کی تو وہ صحابی نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص صرف اسی وجہ سے پڑھتا ہوں کہ مجھے سورۃ الاخلاص سے پیار ہے, مجھے سورۃ الاخلاص سے پیار ہے. حضور نے وہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے وہ سورۃ الاخلاص پڑھی اور دم کیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹی سونے کی ڈھیری میں تبدیل ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹی سونے کی ڈھیری میں تبدیل ہو گئی اور کہنے لگے کہ جا بی بی اس سے اپنی ضروریات پوری کر لے. اس نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے کہ ایک مٹی کی ڈھیری پکڑو, سورۃ الاخلاص پڑھو تو وہ سونے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی آسان کام ہے. گھر گئی, باقاعدہ غسل کیا, وضو کیا, 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد ڈھیری سامنے رکھ کے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا شروع ہو گئی. سارا دن ساری رات سورۃ الاخلاص پڑھتی رہی لیکن وہ ڈھیری سونے میں تبدیل نہ ہو سکی. یکایک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اگلے دن حضور داتا گنج بخش کے پاس جاؤں گی اور جا کے وجہ معلوم کروں گی کہ کوئی تو ایسا وظیفہ ہوگا جو آپ نے پڑھ کر اس کو سونے میں تبدیل کیا. اگلے دن جب حضور داتا گنج بخش کے پاس گئی اور ان سے جب پوچھا کہ آپ نے کیسا وظیفہ پڑھا تھا کہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی تھی, تو حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی پڑھی میں نے سورۃ الاخلاص ہی تھی, پڑھی پورے بھی سورۃ الاخلاص ہے, لیکن اجمیری کی زبان اور تھی, تیری زبان اور ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اجمیری کی زبان اور تھی, تیری زبان اور ہے. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قربت کیسے پاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جب جو بندے ہوتے ہیں قربت کیسے پاتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ 40 راتوں کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کوہ طور پہ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, اتنا بڑا شرف بخشا, ان کا بھائی بھی نبی خود بھی نبی, اتنا بڑا شرف بخشا. لیکن جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک میری ساری جو مرادیں ہیں وہ پوری ہوئی, میری ساری مرادیں پوری ہوئی, صرف ایک مراد ہے اور وہ یہ کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نبی جب التجا کرے امتی کی تو کوئی وجہ ضرور ہوگی. بعض لوگ صرف یہی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کی, لیکن میں اس بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی وجہ سے کی ہوگی. وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز محبوب ہو جاتی ہے تو اس پہ ایسے ایسے کرم کرتا ہے, ایسے ایسی نوازشات کرتا ہے کہ وہ ساری تاریخ حیران رہ جاتی ہے اور دیکھتی رہ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کو بہت لاڈلی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز محبوب ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ایسے ایسے مقامات کرتا ہے, ایسی ایسی نوازشات کرتا ہے کہ تاریخ اسلام میں کبھی ایسا ممکن نہیں ہوتا. حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کو محبوب تھی. قرآن پاک میں آتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کہ جب اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بادل کی خواہش کی کہ ہمیں دھوپ ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا. پانی کی خواہش کی, پانی دے دیا. کھانے کی خواہش کی, من و سلوہ اترا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارے مناظرات دیکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا, فقط سوچا کہ اے اللہ پاک جس قوم کو تو محبوب سمجھتا ہے, بے شک وہ تیری نافرمانی کرتی ہے لیکن تو اسے محبوب سمجھتا ہے, اس کے اوپر تو کبھی کوئی آس نہیں آنے دیتا, اس کے اوپر کبھی کوئی تو تنگی آنے نہیں دیتا, تو تیرا محبوب جو قیامت آنے سے پہلے آخری نبی کے طور پر آئے گا اس کے اوپر تیری کرامات اور نوازشات کا عالم کیا ہوگا. اور اگر اس کے اوپر تیری کرامات اور نوازشات کا عالم ایسا ہوگا تو اس کے آگے جو امتی ہوں گے اللہ تعالیٰ جن سے محبوب کرے گا, محبت کرے گا, ان کے اوپر کرامات اور نوازشات کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے
محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ